آج میں آپ کو خواتین کی ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں بات خدا نخواستہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ ہے ویزائکو ویجائنل فیسٹولا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواتین کے بہت اہم مگر شرم کی وجہ سے چھپائے جانے والے مسئلے پر، یعنی ویزائکو ویجائنل فسٹولا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت کا پیشاب مسلسل بہتا رہتا ہے اور وہ خود کو خشک نہیں رکھ پاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عماد احمد صدیقی ہوں، اور میں بطور ہیڈ آف یورولوجی ڈپارٹمنٹ سوشل سیکورٹی ٹیچنگ اسپتال لاہور میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سر، یہ ویزائکو ویجائنل فسٹولا کیا ہوتا ہے؟ جو پیشاب سٹور کرنے والا مثانہ ہے اور اس کے ساتھ جو بچہ دانی کا راستہ ہے خواتین میں، ان کے درمیان کوئی ایب نارمل کمیونیکیشن جو ہو جائے، ان کے درمیان راستہ بن جائے ایک، اس کو ویزائکو ویجائنل فسٹولا کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں خواتین کا پیشاب مسلسل لیک ہوتا رہتا ہے اور وہ خشک نہیں رہ پاتی۔ اس کی وجہ سے خواتین کا گھر سے باہر آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے، یا پیمپر استعمال کرنے کی صورت میں خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض خواتین نے رپورٹ کیا کہ ان کو شوہر نے کہا کہ میں یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا پیمپر کا اتنا زیادہ۔ اس کی دیگر علامات میں انفیکشن کا بار بار ہونا، خواتین کے پرائیویٹ پارٹ پہ سوزش کا ہو جانا، اس میں جو دھپڑ بن سکتے ہیں جنہیں ہم ریش کہتے ہیں، بار بار خارش ہونا، خارش کی وجہ سے جو مسلسل اس میں سے ڈسچارج یا پیپ کا پڑ جانا۔ صرف ویزائکو ویجائنل فسٹولا کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، یہ دونوں قسم کی ڈیلیوری، یعنی کہ ایس وی ڈی جسے ہم قدرتی ڈیلیوری کہتے ہیں، اس میں بھی بننے کے چانسز ہیں، اور جو بذریعہ آپریشن یا جسے ہم سیزیرین سیکشن کہتے ہیں، اس دوران بھی اس کے بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری کے اندر جو فسٹولا بننے کے چانسز ہوتے ہیں ان کیسز میں زیادہ ہوتے ہیں جس میں ڈیلیوری پرولونگ ہو جائے، لیبر پرولونگ ہو جائے، بہت عرصے تک بچہ کافی دیر تک اگر پھنسا رہے، یا اوزار استعمال کیے جائیں ان کیسز میں، اور بالخصوص انٹرینڈ جو ڈیلیوری کرنے والا عملہ ہے اس کی وجہ سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے نارمل ڈیلیوری کے کیسز میں۔ جب بچہ ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیلیوری کے دوران جب وہ بچہ دانی کے راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، اگر وہاں پہ کسی وجہ سے بچے کا جسم بڑا ہونے کی وجہ سے یا رحم کا راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے وہ پھنس جائے اور اس میں کچھ وقت زیادہ لگ جائے، جسے ہم پرولونگ لیبر کہتے ہیں، تو اس دوران جب بچے کا ہیڈ ہے وہ مثانے کے ساتھ جب رگڑ کھاتا ہوا آتا ہے تو مثانے کو ڈیمیج کرتا ہے، اور اس ڈیمیج میں سے یورین لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ تو دائیوں سے علاج کرواتے ہیں وہ یہ اسیس نہیں کر سکتی کہ جو بچے کے ہیڈ کی اور بچہ دانی کے جو راستہ ہے اس کے ریشو اپروپریٹ ہے یا نہیں۔ اس نے صرف اگر اس کی کوئی تھوڑا تجربہ ہے تو وہ ڈیلیور کرنے میں ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے یہ کیس اپروپریٹ نہیں ہے۔ ہر خاتون میں ایسے نہیں ہوتا، لیکن کسی بھی خاتون کی نارمل ڈیلیوری سے پہلے یہ اسیسمنٹ ضروری ہے تاکہ اس اتنے بڑے مسئلے سے بچا جا سکے۔ جو آپریشن ہوتے ہیں سیزیرین سیکشن، اس کے اندر بھی وجہ یہی ہے کہ جو انٹرینڈ سرجن اگر آپریٹ کر رہے ہیں اور کیئر لیسنس کے ساتھ آپریشن ہوا ہے کوئی، جس کے اندر کیونکہ دونوں آرگن مثانہ اور جو بچہ دانی ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ پڑے ہوتے ہیں، دوران آپریشن غیر محسوس انداز میں کوئی کٹ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کٹ میں، کٹ کی وجہ سے مثانے سے، اور وہ پھر بچہ دانی کے ذریعے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپریشن جو کہ رسولی کے ریموول میں رسولی کا آپریشن کرتے ہوئے بھی، کیونکہ مثانہ ایک پیٹ کا ایک آرگن ہے تو اس میں غیر محسوس انداز میں کٹ لگ سکتا ہے۔ یہ تو تین بہت کامن ریزن تھیں اس کی۔ اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں اس میں کچھ کینسر ایسے ہیں جو کہ جب اس کی جڑیں ایک آرگن سے دوسرے میں چلی جاتی ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کچھ کیسز میں کینسر کا علاج کے لیے جو شعاعیں لگائی جاتی ہیں ان شعاؤں کے نتیجے میں بھی یہ لیکیج ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت ریئر وجوہات ہیں اس کی۔
اس بیماری سے بچنے کے لیے میں آپ کو 2 ٹپس دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلا یہ کہ دوران زچگی دائی سے یا ان ٹرینڈ لوگوں سے ڈیلیوری نہیں کروانی، اور دوسرا یہ کہ اس اسپتال میں علاج کروائیں جہاں پہ گائنیکالوجسٹ کے ساتھ ملٹی ڈسپلنری ٹیم انکلوڈنگ یورولوجسٹ موجود ہو، تاکہ اگر دوران آپریشن کوئی پیچیدگی ہو تو اس کا بروقت ازالہ کیا جا سکے۔ اس مسئلے کا علاج میں پچھلے 4 سال سے سوشل سیکورٹی اسپتال میں انجام دے رہا ہوں، جہاں پہ پورے پنجاب سے مریض ہمارے پاس ریفر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ تمام آپریشن آج تک کامیاب ہوئے ہیں۔